علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ورک فرام ہوم کے اوپر کہ ورک فرام ہوم آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے یا انڈیا بنگلہ دیش میں رہتے ہوئے یا ایشیا کے اندر رہتے ہوئے۔ ایشیا کے اندر جتنے بھی کنٹریز آتے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ورک فرام ہوم کہاں سے مل سکتا ہے، کیونکہ یہ کافی سارا فیمیل کا کویشچن ہوتا ہے کہ وہ ہاؤس وائف ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتی، نائٹ ڈیوٹی نہیں کر سکتی، تو وہ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں، ان کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ تو میری اس ویڈیو کے اندر میں ساری چیزیں ایکسپلین کروں گا۔ میں آپ کو اس طرح کے سنہرے باغ نہیں دکھاؤں گا کہ آپ جوائن کریں تو آپ کو بس ڈالر کی برسات ہو جائے گی۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا کہ حقیقت میں آپ اس فیلڈ میں جب آئیں گے تو آپ کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو کہاں پہ مشکلات آ سکتی ہیں، کہاں پہ آپ کے لیے آسانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس کو ورک فرام ہوم کی وجہ سے چوز کرتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ ورک نہیں ملتا۔ ورک کیوں نہیں ملتا اس وجوہات پہ بھی ہم بات کریں گے، اور ورک کیوں جلدی ملے گا، کیوں لیٹ ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، کیوں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، یہ ساری چیزوں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان فیمیل کے لیے جو ہاؤس وائف ہیں، جو سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام مل جائے جو ورک فرام ہوم ہم گھر بیٹھ کے کر لیں اور ہمیں انکم آتی رہے، ہمیں کہیں پہ جانا نہ پڑے، تو وہ میڈیکل بلنگ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کچھ سچویشنز ہیں، کچھ پالیسیز ہیں، کچھ کرائٹیریاز ہیں۔ ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو ورک ملے گا۔ اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو کچھ لوگ ہیں وہ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، تو جب وہ کمپنی کے رولز کو فالو نہیں کرتے، جب وہ گراؤنڈ رولز پہ اسٹیٹ رول کو فالو نہیں کرتے تو ان کو پاس بھی جاب نہیں ہوتی، گھر بیٹھی ہوتی ہیں فیمیل۔ ڈاکٹر ہے، کام نہیں مل رہا، کوئی کمپنی رکھنے کو تیار نہیں، کوئی کمپنی جاب دینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ ہم ان کے رول کو فالو نہیں کرتے، ہم ان کے کرائٹیریا کے اندر فٹ نہیں آتے، ہم ان کے ماحول کے اندر خود کو ایڈجسٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کی جو پالیسیز چل رہی ہیں ہم ان کے اندر خود کو فٹ نہیں کر پاتے، اس لیے ہم بے روزگار رہ جاتے ہیں۔ کمپنی تو چل رہی ہوتی ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم ایگزیکٹلی ٹاپک کے اوپر کہ ورک فرام ہوم کے لیے کیا ضروری ہے۔ ورک فرام ہوم کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ورک فرام ہوم کہاں پہ کرنا ہے۔ آپ نے پاکستانی کمپنیز کے ساتھ کرنا ہے یا آپ نے ڈائریکٹ پرووائڈر کے ساتھ کرنا ہے، یہ دو الگ الگ ٹرم ہیں۔ اگر آپ نے پرووائڈر کے ساتھ کرنا ہے تو پہلے آپ کو سیکھنا ہوگا، پہلے آپ کو ٹرمینالوجی کو سیکھنا ہوگا، آپ کو ہیپا سرٹیفکیٹ بھی لینا ہوگا، آپ کو میڈیکل بلنگ کا سرٹیفکیٹ بھی لینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ٹرمینالوجی بھی سیکھنی ہوگی، آپ کو سٹیپ بھی سیکھنے ہوں گے، آپ کو ایکسل ورڈ بھی سیکھنا ہوگا، آپ کو رپورٹ بنانی بھی آنی چاہیے، آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کون سا سٹیپ پہلے ہے، کون سا بعد میں ہے، کون سا اس کے بعد ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کون سی بات ڈاکٹر سے پوچھنی ہے، کون سی بات خود سرچ کرنی ہے۔ آپ کو یہ بھی پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چینجنگز میں خود کر سکتا ہوں، کون سی چینجنگز مجھے ڈاکٹر سے پوچھ کے کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سمجھنی ہے، آپ کو سیکھنی ہے کہ میڈیکل بلنگ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، پیشنٹ اپوائنٹمنٹ سے ہوتا ہے یا کریڈینشلنگ سے ہوتا ہے یا وزٹ سے ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وزٹ کے بعد کیا آتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سپر بل کیا ہے، آئی سی ڈی سی پی ٹی کوڈ موڈیفائر کیا ہے، ڈینائل کیا ہے، پیمنٹ پوسٹنگ کیا ہے، کلیئرنگ ہاؤس کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آن فائل ناٹ آن فائل کیا ہوتا ہے، کلیم کیا ہوتا ہے، ہیکفا فارم کیا ہوتا ہے، C3 کیا ہوتا ہے، W9 کیا ہوتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے آپ کو میڈیکل بلنگ کے بارے میں پورا نالج ہونا چاہیے۔ وہ آپ سے پریکٹیکل نہیں مانگ رہے، وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں 10 سال کا ایکسپیرینس لا کے دیں تو پھر ہم آپ کو کام دیں گے، آپ 20 سال کا ایکسپیرینس لا کے دیں پھر ہم آپ کو کام دیں گے۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونی چاہیے، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہو آپ ڈاکٹر سے بات کیا کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جی وہ بس سوشل میڈیا سے کر لیا، اب ہمیں جاب نہیں مل رہی جی، کہاں سے پرووائڈر ملتے ہیں، پرووائڈر تو ملتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، تو یہ جو اتنی USA کی پاپولیشن ہے، جنریشن ہے، وہاں پہ اتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے کام لے رہے ہیں؟ وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، فلپائن، یہیں سے کام لے رہے ہیں۔ اوپر سے فرشتے نہیں اتار کے ان کا کام کر رہے، وہ USA سے کام بہت کم لے رہے ہیں کیوں ان کو وہاں پہ ہائی اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے اور ایشیا کے اندر ان کو کم اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر پرووائڈر نہیں ہے تو یہ جو اتنی بڑے بڑے امپائرز کھڑے ہوئے ہیں، MTBC، PRG، سگنا، بلو ہیلتھ، اپیکس گروپ، مائنڈ برج، ان کے پاس کہاں سے کام آ رہا ہے؟ پرووائڈر ہیں تو وہ اتنی بڑی کمپنیز بنا کے بیٹھے ہیں اور اربوں روپے لے رہے ہیں۔ اگر پرووائڈر نہیں ہے، پرووائڈر کام نہیں لیتے تو پھر وہ کمپنی کیسے رن ہو رہی ہیں، کیسے چل رہی ہیں، کیسے انہوں نے 40-40 ہزار امپلائیز رکھ لیے ہیں؟ ان کے پاس کوئی تویز تھوڑی ہے، ٹرمینالوجی ہے،
ان کے پاس وقت ہے، ان کے پاس سپیس ہے، سسٹمز ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو بھی اویل کرنی ہوں گی. آپ کو بھی ٹرمینالوجی کو سمجھنا ہوگا، سپیس دینی ہوگی، سسٹم لینا ہوگا، آپ کو کام ملے گا. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ پرووائڈر آسانی سے نہیں ملتا تو یہ اس کی جھوٹ ہے، کیونکہ اس نے پرووائڈر کو فیس ہی نہیں کیا، وہ پرووائڈر کی طرف گیا ہی نہیں. اب پاکستان میں ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بننا بہت مشکل ہے، تو جو لوگ بنے ہوئے ہیں کیا وہ ڈاکٹر بن کے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں نا. نلے جو ہماری کلاس میں پرائمری میں بیک بینچر تھے وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. کیسے بن گئے وہ؟ انہوں نے ٹائم دیا ہے، ٹرمینالوجی کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، انہوں نے کنسیپٹ کلیئر کیا ہے، وہ ڈاکٹر بن گئے. تو میڈیکل بلنگ میں جب آپ ورک فرام ہوم پہ اپلائی کرتے ہیں پرووائڈر کی طرف یا کسی امریکن کمپنی کی طرف، تو آپ کی ٹرمینالوجی کمپلیٹ ہونی چاہیے. وہ آپ سے ایکسپیرینس وغیرہ کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، اسٹڈی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، پتہ ہے نا کہ ICD کیا ہوتا ہے، CPT کوڈ کیا ہوتا ہے، موڈیفائر کیا ہوتے ہیں، رپورٹس کیا ہوتی ہیں، ڈینائل کیا ہوتا ہے، کلیئرنگ ہاؤس کیا ہوتا ہے، C3 W9 EOB AOB ERA COB، یہ سارا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پلانس کیا ہوتے ہیں، ایڈوانٹیج کیئر، مینج کیئر، میڈیکیئر، میڈیکیڈ، HMO PPO EPO POS، فیملی کیئر، فیملی پلان، کمرشل پلان، پرائیویٹ پلان. آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے بغیر آپ کو ورک فرام ہوم نہیں ملتا. کیوں؟ وہ آپ کو کام دیں گے، ٹریننگ نہیں دیں گے. وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ CPT کوڈ یوز کرنے ہیں، یہ تھوڑی بتائیں گے کہ CPT کوڈ کیا ہوتا ہے یا ICD کوڈ کیا ہوتا ہے. ہم اپنے ہر لیکچر میں رو رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ٹرمینالوجی کو سیٹ کریں کام مل جائے گا، آپ اپنی ٹرمینالوجی کو سیٹ کریں کام مل جائے گا. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ٹرمینالوجی کون سی اندر گھس کے کرنا ہے یا کیا چیز کرنی ہے. بھائی آسان ہے، سٹیپ وائز چلیں، آسان ہے. جب آپ ماہر ہو جائیں گے، میڈیکل بلنگ کو سیکھ جائیں گے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا رائٹ پلیٹ فارم کون سا ہے یا رائٹ آپ کی جگہ کون سی ہے، آپ نے کس کمپنی میں اپلائی کرنا ہے. جب آپ سیکھ رہے ہوں گے، ٹرمینالوجی کو سمجھ رہے ہوں گے، آپ کے موبائل پہ وہی چیز سامنے آئے گی. آپ کے سسٹم جب آپ کھولیں گے، فیس بک کو وہی چیزیں سامنے آئیں گی. کیوں؟ یہ جو ہمارے پاس الیکٹرانک چیزیں ہیں، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، یہ جو اب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے جو دماغ ہے، جو ہماری وائس ہے، اس کو اپنے SEO آپٹیمائز انجن کے اندر فٹ کر دیتا ہے. پھر یہ ہمیں وہی چیزیں دکھاتا ہے. جب آپ سمجھ جاتے ہیں، اچھی پروگریس کر لیتے ہیں، اچھی سٹرگل کر لیتے ہیں، پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، آپ کو کام ملتا ہے. کر رہے ہیں لوگ. اگر کوئی یہ کہتا ہے کام نہیں کر رہے، مجھ سے رابطہ کریں، میں ان کو دکھانے کو تیار ہوں کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کتنا کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی لوگ نہیں بتاتے آپ کو کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ الگ بات ہے. ہمارا 90% فری لانسر میڈیکل بلنگ کے سٹیپ کو فالو کرتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ میڈیکل بلنگ کر رہے ہیں. ان کو پرووائڈر کہتا ہے کہ یہ ہماری کانفیڈینشیل معلومات ہے، حساس ہے، یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، وہ نہیں کرتے. اس لیے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے لوگ میڈیکل بلنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. حالانکہ ہر گھر سے کوئی ایک نہ ایک بندہ فری لانسر ہے. جب پوچھو کیا کر رہے ہو، پروجیکٹ کر رہے ہیں. جب پوچھو کیا، یار کچھ فائلیں آتی ہیں بس ان کو فل اپ کرتے ہیں. یہ میڈیکل بلنگ کے ہی سٹیپ ہوتے ہیں، انہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں آپ، انہی کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. بس آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میڈیکل بلنگ کا کوئی سنگل سٹیپ ہے، کیونکہ پرووائڈر آپ کو بتاتا نہیں. اگر آپ جب سیکھ جائیں گے، بڑی بڑی کمپنیز دیتی ہیں کام، MTBC بھی ورک فرام ہوم دیتی ہے، PRG بھی دیتی ہے، کچھ کنڈیشنز پہ دیتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس HIPAA سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، ڈیمو والا نہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، فری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، 10 کوئز کو حل کریں گے، سرٹیفکیٹ لے لیں گے. وہ سرٹیفکیٹ کسی کام کا نہیں ہے. اس سرٹیفکیٹ کو آپ ایک دن میں 10 دفعہ جنریٹ کر سکتے ہو. سرٹیفکیٹ وہ ویلڈ ہے جس کا ایک نمبر ہوتا ہے، آپ پرووائڈر کو دو گے، وہ خود ویریفائی کر لے گا. جو آپ پروفیسر جیسی ویب سائٹ پہ جا کے کوئز ڈال کے جنریٹ کرتے ہو، وہ دوبارہ چیک نہیں ہو سکتا. وہ دوبارہ چیک کرنے کے لیے دوبارہ جنریٹ کرنا پڑے گا، اس کا الگ نمبر آ جائے گا. اس کے اوپر کوئی سرٹیفکیٹ ID ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے خود لکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈیمو ہے، یہ آپ کو سمجھانے سکھانے کے لیے ہے. اصل کورس کچھ اور ہوتا ہے، وہ آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے USA سے ڈائریکٹ، اور اسی کی ورتھ ہوتی ہے، اسی کی ویلیو ہوتی ہے. پاکستان میں کسی کمپنی سے لیا ہوا سرٹیفکیٹ صرف اسی کمپنی کے اندر ویلیویبل ہوتا ہے.
PRG کا ہے تو PRG کے لیے ویلڈ ہے، MTBC کا ہے تو MTBC کے لیے ویلڈ ہے، بلو ہیلتھ کا ہے تو بلو ہیلتھ میں ویلڈ ہے، سگنا کا ہے تو سگنا کے لیے ویلڈ ہے، سگنا کا MTBC میں نہیں چلے گا، MTBC کا PRG میں نہیں چلے گا، PRG کا MTBC میں نہیں چلے گا، اومیگا کا کہیں بھی نہیں چلے گا، کسی اور کا اومیگا نہیں مانتی۔ کیوں؟ ہر کمپنی نے اپنا ایک رول ریگولیشن سیٹ کیا ہوتا ہے۔ یا تو آپ کو سیکھ کر USA سے سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، جو سستا سا ہی ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، 10-15 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ مل جاتا ہے، 1 سال کی ویلیڈیشن ہوتی ہے۔ کسی نے اگر دیکھنا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو دکھا دوں گا، کورس بھی دکھا دوں گا۔ جو چیز میرے پاس اویل ہے وہ فری ہے، آپ لے سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو چیز منع ہے، جو HIPAA میں آتی ہے، جو وائلیشن میں آتی ہے، وہ نہیں، وہ آپ کو تب ملے گی جب آپ کام کرو گے کسی بھی کمپنی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، سیکھنا اور HIPAA لینا، یہ ہوگا تو آپ کو ورک فرام ہوم مل جائے گا۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن یہ ہے، جس کمپنی سے آپ ورک فرام ہوم لینے کے خواہش مند ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلو ہیلتھ جو ہے وہ ورک فرام ہوم دے، آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے۔ وہ آپ کو اپنا ذاتی ایک کورس دیں گے جو پیڈ ہوگا، آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ آپ سے ایگزام لیں گے، اگر ایگزام میں آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو کام ملے گا، اگر آپ پاس نہیں ہوتے تو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ انہوں نے آپ کو جو کورس دیا تھا وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ لے کے ایک باکس کے اندر فٹ کر کے رکھ دیں فولڈر کے اندر، تو انہوں نے آپ کو دیا تھا سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کا ایگزام لینا ہے تو ان کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کورس کو سمجھا بھی ہے یا نہیں سمجھا۔ کوئی بھی کمپنی ہے، جس مرضی کمپنی میں آپ ورک فرام ہوم پہ اپلائی کریں گے پاکستان میں، اگر آپ نے USA کا کورس نہیں کیا ہوا، ٹرمینالوجی کو نہیں سمجھا ہوا، آپ کے پاس HIPAA سرٹیفکیٹ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہے، تو پھر آپ اسی کمپنی کے رول فالو کریں گے جس سے آپ ورک فرام ہوم لینے کے خواہش مند ہیں۔ اسی کمپنی کا آپ کو کورس بھی کرنا پڑے گا، ایگزام بھی دینا پڑے گا، وہاں سے HIPAA سرٹیفکیٹ بھی لینا پڑے گا، پھر وہ آپ کو کام دیں گے۔ 100% دیتی ہیں کمپنی تو چاہتی ہے کہ اس کو ورک فرام ہوم پہ لوگ رابطہ کریں، ان کو کم پے کرنا پڑے، لیکن لوگ ہی اتنے کانفیڈنس میں نہیں آتے۔ وہ جب آتے ہیں تو بیٹھتے ہیں سامنے والا بندہ انگلش بول رہا ہوتا ہے، ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا بول رہا ہے۔ ان کا کانفیڈنس اتنا لوز ہو جاتا ہے، اپنا نام بھی نہیں بتا پاتے انگلش میں، تو کام کیسے ملے گا؟ پہلے خود کو کانفیڈنس میں لے کے آئیں۔ آپ اکاؤنٹ کی جاب پہ آئے ہیں، آپ ارننگ ایپ میں ایڈ نہیں ہوئے کہ آپ ایڈ ہو گئے تو اب آپ کو پیمنٹ آ جائے گی۔ آپ فزیکل ورک میں انٹری کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر کے اپوزٹ جا کے بیٹھ رہے ہیں، تو کیا آپ کا اتنا کانفیڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو انٹرویو دے دو؟ تو جو لوگ انٹرویو نہیں دیتے، ایسے بس ایڈ دیکھیں اور رابطہ کر لیا، جی ہمیں تو کام نہیں مل رہا، ہم تو ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں، ہمارا تو انٹرویو ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کال کریں گے، وہ آپ کا انٹرویو تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہ چولے مار کے آئے ہوتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں آپ نے وہ سوشل میڈیا سے سیکھا ہوا ہے، تھوڑے آپ کو سوشل میڈیا سے سیکھے ہوئے پہ رکھ لیں گے، یہ تو فری پڑے ہوئے ہیں کورس۔ آپ نے ان کورس سے سیکھا ہے جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ نے کچھ بھی انویسٹ نہیں کیا، کچھ بھی آپ نے پے نہیں کیا، ٹائم بھی نہیں دیا۔ اصل چیز ہے ٹائم دینا، چیز کو سمجھنا۔ ضروری نہیں کہ آپ پیڈ کورس کی طرف جائیں، لیکن ٹائم تو دینا پڑے گا نا بھائی۔ آپ ٹائم دیں، اس چیز کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اسٹیپ فالو کریں، پھر آپ کو کام نہیں ملتا تو آپ بتائیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی فیلڈ کے اندر کاریگر بن جائیں اور آپ فری پھر رہے ہوں، پھر آپ کاریگر تو بن چکے ہیں، پھر آپ اس کو ریپریزنٹ کرنا نہیں جانتے، پھر آپ نے بس رٹا لگایا ہے، پھر آپ کتابی کیڑے بن چکے ہیں، پھر آپ ماحول کے اندر فٹ کیوں نہیں آ پا رہے؟ کیونکہ آپ نے خود کو اپڈیٹ نہیں نہ کیا، آپ نے اپنا کانفیڈنس لیول ہی نہیں بڑھایا، آپ نے کسی سے بات شیئر کرنا ہی گوارا نہیں کی۔ کہیں ایسا نہ ہو میں غلط نہ بول دوں، بھائی غلط بولو گے تو ٹھیک ہوگا، آپ کسی سے ڈسکس غلط کرو گے تو وہ آپ کو ٹھیک بتائے گا۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں؟ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کے رکھو گے، لوگ آپ کو بتائیں گے یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، یہ سٹیپ ٹھیک تھا، یہ نہیں تھا ٹھیک۔ یہ چیز ہے، یہ تھوڑی ہے آپ نے بس اب سوشل میڈیا سے سیکھ لیا تو آپ سے بڑا کوئی ارشتو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے کچھ نہیں سیکھا جب تک کسی سے آپ ڈسکس نہیں کر پا رہے، آپ کسی ساتھ اپنا جو نالج ہے وہ شیئر نہیں کر پاتے، آپ ریپریزنٹ نہیں کر سکتے، آپ انٹرویو میں جا کے کیا بولو گے؟ ہاں یہ تھوڑی ہوگا وہاں پہ ایگزیکٹ ٹرمینالوجی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں 31 باکس میں کیا آتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 31 کس باکس کی بات کر رہا ہے۔
آپ کو پوچھنا نہیں ہے کہ آپ کس فارم کے 31 باکس کی بات کر رہے ہیں، نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہیکفا کی بات کر رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ایچ ایم او کے اندر پی سی پی آتا ہے یا نہیں آتا، آپ کو پھر یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کس پلان کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پھر بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پی سی پی آتا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ پی یو ایس اور ایچ ایم او میں کیا ڈفرنس ہے، تو آپ کو پھر بتانا ہوگا کہ پی یو ایس اور ایچ ایم او میں کیا ڈفرنس ہے۔ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اب یہ کون سے پلان ہیں جی، یہ تو میں نے پڑھے تھے، بس میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو۔ اس کا مطلب ہے آپ خود کو خود لوز کر رہے ہیں، آپ اپنے کانفیڈنس کو گرا رہے ہیں، آپ اپنے جو کورس کیا تھا اس کی ویلیو کم کر رہے ہیں۔ آپ ایگزیکٹ جواب دیں گے تو اس کی ویلیو ہوگی نا۔ آپ پیسے ہیں، ہم چھوٹے بچے کو دے دیتے ہیں، اس کے لیے کیا ویلیو ہے؟ اس کے لیے ویلیو ہے کہ اس نے چیز ہی لینی ہے۔ اگر یہی پیسے کسی بڑے بندے کو دیے جائیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ ایگزیکٹ کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کہاں پہ اس کو روک کے رکھوں گا، کہاں پہ اس کو ایکسپلین کروں گا۔ تو یہ جو نالج ہوتا ہے نا، یہ جو ہمارے پاس آتا ہے، اس کو ہمیں ایکسپلین کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ چلے کہ رائٹ مسٹیک ہم کہاں پہ کر رہے ہیں، ہمیں وہ چیز کیوں نہیں مل رہی جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم خود کو ریپریزنٹ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بس جو میں جانتا ہوں یہی ٹھیک ہے، ہم اڑیل ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں۔ ان سے نکلیں، خود کو ریپریزنٹ کریں دنیا میں، اپنا لوہا منوائیں اور اپنی بات کو منوائیں۔ آپ غلط ہیں تو ٹھیک کریں، ٹھیک ہیں تو اگلے بندے کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کو کام ملے گا۔ اگر آپ کو کام نہیں مل رہا، کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ جو چیز میرے پاس ہے وہ اویل ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ میں بتا سکتا ہوں، جو چیز میرے پاس موجود ہے وہ میں اویل کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں جو کہ ہے 0301 00925۔ شکریہ، اللہ حافظ۔